أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين دنیا میں جتنے بھی کسی مطلوب کی طرف بلانے والے لوگ ہوا کرتے ہیں، خدا تعالیٰ کے نزدیک ان میں سب سے زیادہ پیاری، سب سے زیادہ مستحسن، سب سے زیادہ قابل تعریف آواز اس بلانے والے کی ہے جو اپنے رب کی طرف بلائے، لیکن اس کے ساتھ کچھ شرطیں بھی مقرر فرما دیں۔ پہلی شرط یہ رکھی کہ وہ بلانے والا اپنے رب کی طرف بلا رہا ہو اور عمل صالحا، اس کا عمل اس کے قول کی پوری طرح تصدیق کرتا ہو کہ وہ اپنے رب ہی کی طرف بلا رہا ہے، اپنی نفسانی خواہشوں کی طرف یا شیطانی خیالات کی طرف نہیں بلا رہا، اور عمل صالح اس کے قول کو حسین بنا رہا ہو، کیونکہ قول کا حسن عمل کے قابل نفرت ہونے کے ساتھ زائل ہو جایا کرتا ہے۔ بلانے والا خواہ کتنے ہی خوبصورت مقصود اور مطلوب کی طرف بلائے، اگر اس کا عمل مکروہ ہو تو اس کے قول کا حسن بھی جاتا رہتا ہے۔ بس اللہ تعالیٰ نے عمل صالح کی شرط ساتھ لگائی اور اس کے ساتھ ایک اور شرط کو بھی زائد فرمایا، وقال اننی من المسلمین، ساتھ پھر یہ دعویٰ بھی کرے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں، کیونکہ اگر خدا کی طرف بلانے والا ہو اور عمل صالح بھی بظاہر رکھتا ہو، اگر وہ ساتھ ہی اسلام کی دعوت بھی نہیں دیتا اور خود کو مسلمانوں میں سے قرار نہیں دیتا، تو یہ تیسری شرط باطل ہو جائے گی اور قول حسن کو بھی ساتھ ہی باطل کر دے گی۔ تو ہر وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ کی نظر میں حسین داعی کا کردار ادا کرنا ہے، ہر وہ شخص جو یہ چاہتا ہے کہ جب میں بلاؤں تو خدا کی پیار کی نظریں مجھ پر پڑیں اور میرا قول حسین ہو جائے،
اس کے لیے قرآن کریم کی تعلیم کے مطابق یہ 3 شرطیں لازم ہیں۔ بلائے اپنے رب کی طرف، اپنی خواہشات کی طرف نہ بلائے، اپنے ذاتی مقاصد کی طرف نہ بلائے، اور خدا کے نام پر بلا کر پس پردہ کچھ اور مقاصد نہ رکھتا ہو، خالصتاً اللہ کے لیے بلا رہا ہو۔ مثلا اگر جماعت احمدیہ خدا کی طرف کسی جگہ بلا رہی ہے اور مقصد یہ ہے کہ ہماری تعداد بڑھ جائے اور ہم دنیاوی غلبہ حاصل کر لیں، تو یہ اللہ کی طرف بلانا نہیں رہے گا۔ محض اللہ رکھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی مقصود بھی اس میں شامل ہو کر تمہارے دعوے کو گندا نہ کر رہا ہو، نہ ذات کا مقصود، نہ جماعت کا مقصود، نہ کسی اور الہ کا مقصود، نہ کسی خواہش کا مقصود، خالصتاً اللہ کی طرف بلا رہے ہو، اور عمل صالح اس بات کی تصدیق کرے کہ ہاں اپنے رب ہی کی طرف بلاتے ہو۔ عمل صالح کیا ہے؟ اس سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے رب کی طرف بلانے والوں کے ساتھ ایک سودے کا اعلان فرمایا ہے، اور عمل صالح کا اس نسبت کے ساتھ خلاصہ اس سودے کے بیان کے اندر پیش فرما دیا گیا۔ فرمایا ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، کہ وہ لوگ جو میرے ہو گئے، جو میری طرف بلانے والے لوگ ہیں، جو خالصتاً مجھ سے ایک سودا کر چکے ہیں، ان کا سودا یہ ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین وانفسهم واموالهم، خدا نے ان سے ان کے نفوس بھی خرید لیے ہیں اور ان کے اموال بھی خرید لیے ہیں، بأن لهم الجنہ، اور اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ انہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اس آیت کی مختلف تفسیرات کی جا سکتی ہیں، مختلف توجیحات پیش کی جا سکتی ہیں، کئی اس کے بطن ہیں، لیکن اس موقع پر میں خصوصیت کے ساتھ اس بات کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ آیت پڑھ رہا ہوں کہ نفوس اور اموال دونوں اس سودے کا لازمی حصہ ہیں۔ نہ محض نفوس اس سودے کی شرط کو پورا کریں گے، نہ محض اموال اس سودے کی شرط کو پورا کریں گے۔ بس ایسے لوگ جو عمل صالح کے دعوے دار ہوں، اگر ان دونوں چیزوں میں سے ایک میں بھی کمی آ گئی تو ان کے عمل صالح میں نقص پڑ جائے گا، اور اسی نسبت سے ان کی دعوت اللہ میں نقص پڑ جائے گا۔ جہاں تک مالی قربانی کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ جماعت تمام دنیا کی جماعتوں میں، خواہ وہ کسی مذہب سے تعلق رکھتی ہوں یا کسی سیاست سے تعلق رکھتی ہوں، ایک نمایاں امتیاز کے ساتھ پیش ہے۔ جہاں تک نفوس کی قربانی کا تعلق ہے، بلا شبہ اس پہلو سے بھی جماعت تمام دنیا کی ہر دوسری جماعت سے آگے ہے، لیکن ان جماعتوں کے قربانی کے معیار بھی تو مختلف ہیں۔ ہماری قربانی کے معیار ان سے بالکل مختلف اور بلند تر ہیں، اور اتنا بلند ہیں کہ ان کی قربانی کے معیار کے مقابل پر ہماری قربانی کے معیار کو وہی نسبت ہے جو زمین کو آسمان سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر مومن سے سودا کیا ہے۔ ایک جماعت کے چند نفوس پر راضی نہیں ہوتا، چند بلانے والوں پر راضی نہیں ہے، بلکہ مسلمان کی تاریخ میں یہ داخل فرما دیا کہ لازماً اگر تم مسلم ہو تمہیں خدا کی طرف بلانا پڑے گا، اگر تم خدا کی طرف بلانے والے ہو تو تمہیں اپنے اسلام کا اعلان کرنا پڑے گا، اور اپنے اسلام کو چھپانے کی اجازت نہیں دی جائے گی تمہیں۔ اگر اسلام کو چھپا کر خدا کی طرف بلاؤ گے تو خدا کے نزدیک یہ قول حسن نہیں رہے گا۔ بس اسلام کا قربانی کا معیار تو اتنا بلند اور اتنا وسیع ہے کہ ایک فرد بشر بھی جو اپنے آپ کو ان لوگوں میں داخل کرنا چاہے جن کا قول خدا کے نزدیک حسین ہو جایا کرتا ہے، وہ قربانی کے دونوں معیار پر لازماً پورا آنا چاہیے، یعنی اس کا عمل حسن، عمل صالح
माली कुर्बानी के लिहाज से भी अमल सालेह हो और नफ्स की कुर्बानी के लिहाज से भी अमल सालेह हो। बस साबित हुआ कि हर मुसलमान के लिए नफ्स की कुर्बानी लाजमी है और दावत इल्लाह लाजमी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि हर इंसान अपने दूसरे कामों में मशगूल, अपनी जिंदगी की बका की जिद्दोजहद में मुब्तला किस तरह सारा नफ्स खुदा के हुजूर पेश कर सकता है। तो उसके लिए कुरान करीम ने मुख्तलिफ मौके पर मुख्तलिफ किस्म के गुरोहों का जिक्र फरमाया है। कुछ साबिकून हैं, कुछ दरमियाने दर्जे के लोग हैं, कुछ निस्बतन पीछे रहने वाले लोग हैं, कुछ तेज कदमों से चलने वाले लोग हैं, कुछ निस्बतन आहिस्ता चलने वाले लोग हैं। हर किस्म के इंसान का जिक्र और हर किस्म की नफूस की कुर्बानी का जिक्र कुरान करीम ने मुख्तलिफ जगह बयान फरमा दिया है। लेकिन लाजमन हर नफ्स को कुर्बानी किसी न किसी रंग में बहरहाल पेश करनी होगी। दावत इल्लाह, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपना सारा नफ्स जमात के सामने पेश करके दावत इल्लाह करते हैं और अपने वक्त का कुछ भी नहीं रहने देते। वो कहते हैं हमारा जो कुछ भी है, हमारा लम्हा लम्हा दीन के लिए कुर्बान हो गया, अब हमें जिस तरह चाहो इस्तेमाल करो, जिस तरह चाहो हमसे खिदमतें लो या ना लो, हमारा कुछ नहीं रहा। कुछ ये लोग भी हैं जो इस दावे पर पूरे उतरते हैं कि उन्होंने अमल सालेह के साथ अपने दावे की तस्दीक कर दी, और कुछ वो लोग हैं जो कुछ ना कुछ वक्त दे सकते हैं। दुनिया के धंधों में लाजमन कौम ने मुब्तला होना है, इज्तिमाई जरूरतों को पूरा करने के लिए भी लाजमन दुनिया को कमाना होगा, लेकिन मकसूद उनका खिदमत दीन होती है। चुनांचे जो अम्वाल बड़ी मेहनत के साथ कमाते हैं और खुदा के हुजूर पेश कर देते हैं तो अपने दावे को सच्चा साबित कर देते हैं। लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है कि नफूस भी मुझे मेरे हुजूर पेश करने जरूरी हैं, बल्कि नफूस का पहले जिक्र फरमाता है। इसलिए हर वो अहमदी जो माली कुर्बानी तो कर रहा है लेकिन वक्त की कुर्बानी पेश नहीं कर रहा, वो कुरान करीम की इस आयत की रूह से एक लंगड़ा मुसलमान है। उसकी दो टांगों में से एक टांग नहीं है, और लंगड़ा होने के नतीजे में इंसान अपनी इज्तिमाई कुव्वत के 100वें हिस्से के काबिल भी नहीं रहा करता। यानी सिर्फ दो टांगों में से एक कटने के नतीजे में उसकी कुव्वत आधी नहीं हो जाती, बल्कि बाज़ औक़ात 100वां हिस्सा भी नहीं रहती। इसलिए एक बहुत ही बड़ा नक्स है ये कि एक मुसलमान दावेदार आधा मुसलमान रह जाए। अगर पहले जरूरत थी कि नफूस की कुर्बानी में जमात बहुत तेजी के साथ आगे बढ़े, तो आज उससे भी ज्यादा जरूरत है। अमरे वाक़या यह है कि हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम के जमाने में हमारे जितने मुबल्लिग अमलन मैदान में काम कर रहे थे, आज उनका 100वां हिस्सा भी नहीं कर रहे, जबकि जरूरतें फैल चुकी हैं और हमारे कांटेक्ट पॉइंट्स बहुत बढ़ गए हैं। उस जमाने में हिंदुस्तान एक जगह थी जहां जमात का ज्यादातर राब्ता और वास्ता इस्लाम के दुश्मनों के साथ था। अब तो दुनिया के किसी मुल्क में भी, शायद ही चंद गिनती के मुल्क होंगे, ऐसी जगह आपको नहीं मिलेगी जहां जमात का राब्ता किसी न किसी रंग में रहा ना हो या इस वक्त मौजूद ना हो। इश्तराकी रूस में भी बावजूद इसके कि मजहब की तबलीग की इजाजत नहीं, वहां उनके एक रिसाले ने इस बात को तस्लीम किया है कि जमात अहमदिया रूस के इलाकों में भी मौजूद है, अगरचे उनका अपने मरकज से राब्ता नहीं। तो जब मैं कहता हूं कि हर जगह दुनिया में, तो हकीकतन कहता हूं, इल्म की बिना पर कह रहा हूं। चीन में भी है, रूस में भी है, मशरकी यूरोप में भी है। मशरकी यूरोप में से एक मुल्क के मुतल्लिक एक मुसद्दका इतला ये मिली कि वहां इस वक्त खुदा ताला के फजल से जितने मुसलमान हैं उनमें एक भारी अक्सरियत जमात अहमदिया से ताल्लुक रखने वाले मुसलमानों की है।
اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب کانٹیکٹ پوائنٹ وسیع ہو گیا ہو تو خدمت کی ضرورت اور بھی زیادہ پیش آیا کرتی ہے. لیکن یہ امر واقعہ ہے کہ اس وقت جتنا احمدی مبلغ تھا اور دعوت اللہ کیا کرتا تھا آج اس سے کم ہے. اس وقت ہر احمدی مبلغ تھا، ہر شخص دعوت اللہ کر رہا تھا. ایک زمیندار کھیتوں میں ہل چلاتا تھا تو وہ بھی تبلیغ کر رہا ہوتا تھا. ایک تاجر جب پڑیوں میں سودا سرف لپیٹ کر تقسیم کر رہا ہوتا تھا تو اس وقت وہ تبلیغ کر رہا ہوتا تھا. ایک حکیم جب دوائیوں کی پڑیاں بنا کر کسی کو دیتا تھا یا ڈاک میں بھیجتا تھا پارسل تو ساتھ تبلیغ کر رہا ہوتا تھا. کوئی احمدی کسی بھی حیثیت کا ہو، خواہ وہ وکیل ہو، خواہ وہ ڈاکٹر ہو، خواہ وہ پیشہ ور تاجر ہو یا نجار ہو یا لوہار ہو، ہر حیثیت میں وہ پہلے مبلغ تھا اور اس کی دوسری حیثیت بعد میں تھی. چنانچہ یہی وجہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لیکچر لدھیانہ میں یہ بات واضح فرمائی کہ جہاں تک بیتوں کے اعداد و شمار کا تعلق ہے، ہر مہینے 2000 4000 6000 تک بیتیں موصول ہوتی ہیں. اگر مبلغ نہیں تھی تو یہ بیتیں کہاں سے آ رہی تھیں؟ 6,000 بیت عام روٹین کے زمانے میں، اس زمانے میں ہر ماہ وصول ہوا کرتی تھی، اور جس کا مطلب ہے 72,000 بیتیں سالانہ ہو رہی تھیں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے زمانے میں. کیونکہ بعض اوقات ایسے آتے تھے جبکہ غیر معمولی شان کے ساتھ کوئی نشان تازہ تازہ ظاہر ہوتا تھا تو اچانک بیتوں کی رفتار میں غیر معمولی اضافہ ہو جایا کرتا تھا. بعض اوقات ڈاکیا پھیرے مارتے مارتے تھک جاتا تھا، ایک تھیلا بیتوں کا اٹھا کے لایا، پھر وہ دوسرا تھیلا لینے چلا جاتا تھا، پھر وہ تیسرا تھیلا لینے چلا جایا کرتا تھا. تو برکت تھی اس وجہ سے کہ نفوس کی قربانی میں بھی برکت تھی. خدا تعالیٰ کی برکتیں ہماری قربانیوں کی برکت کے ساتھ ایک نسبت رکھتی ہیں. یہ درست ہے کہ ہماری قربانیوں سے سینکڑوں گنا زیادہ اللہ کے فضل نازل ہوتے ہیں، مگر وہ نسبت پھر بھی قائم ہے. اگر 1 اور 100 کی نسبت آپ کہیں تو جب 10 قربانیاں کریں گے تو 1000 فضل نازل ہوں گے. یہ تو نہیں کہ ایک قربانی کے بعد 100 اور 10 کے بعد بھی 100 ہی رہیں. اس لیے فضلوں کو بڑھانے کی بھی تو کوئی ادائیں ہوا کرتی ہیں، وہ ادائیں اختیار کرنی پڑیں گی. اس وقت تمام دنیا میں جو عیسائی مبلغ کام کر رہے ہیں ان کی تعداد 2,75,000 کے قریب ہے، اور یہ وہ عیسائی مبلغ ہیں جو عام پادری نہیں، جو چرچوں میں صرف عبادت کی خاطر مقرر ہوتے ہیں. یہ خالصتاً تبلیغی تنظیموں سے وابستہ ہیں اور ان کی زندگی کا مقصد تبلیغ کے سوا اور کچھ نہیں. اگر صرف ان کی تنخواہوں کا ہی حساب آپ لگا کے دیکھیں اور بے شمار دوسرے خرچ جو ایک ایک پادری کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، مثلا لٹریچر کی اشاعت، مفت روپے دولتوں کی تقسیم اور سامان مہیا کرنا اور ہر قسم کی لالچیں پیش کرنا اور ہسپتالوں کے ذریعے ان کی مدد کرنا اور اسکولوں اور کالجوں کے ذریعے ان کی مدد کرنا، تو یہ تو بہت ہی رقم بنتی ہے، اتنی کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے. صرف تنخواہوں کے حساب سے ہی جو ان کے معیار ہیں، اربوں روپیہ ہے، ارب ہا ارب روپیہ جو ہر سال خرچ ہو رہا ہے. تو ہم بیچارے تو غریب قوم ہیں، ہمارے پاس سالانہ بجٹ چند کروڑ میں ہے، اور وہ سارا روپیہ بھی اگر ہم مبلغوں پہ خرچ کریں اور ایک آنا بھی کسی دوسری جگہ خرچ نہ کریں تو ان کی تنخواہیں بھی پوری نہیں ہوں گی، تب بھی ہزاروں سے زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے. اور وہ 2,75,000 کے لگ بھگ مختلف اعداد و شمار دینے والے کچھ فرق سے اعداد و شمار دیتے ہیں، لیکن جو میں نے جائزہ لیا ہے تقریباً 3.25 لاکھ باقاعدہ مبلغین اس وقت دنیا میں کام کر رہے ہیں. اور اگر اس کے ساتھ مورمن چرچ کے 50,000 سالانہ واقفین زندگی کو بھی شامل کر لیا جائے تو یہ تعداد 3.25 لاکھ بن جاتی ہے. اب سوال یہ ہے کہ 3.25 لاکھ کے مقابل پر ہمارے
100, 200 یا 300 مبلغ کس طرح نبرد آزما ہو سکیں گے؟ اس کا علاج قرآن کریم نے بیان فرمایا ہے، اور کیسا آسان اور کیسا پاکیزہ علاج ہے۔ فرماتا ہے کہ تم بلاؤ اور عمل صالح کے تقاضے پورے کرو، اور عمل صالح کے تقاضوں میں یہ بات داخل کر دی ہے کہ انسان نفوس کی قربانی بھی دے اور اموال کی قربانی بھی دے، بلکہ مسلمان کی شرط میں یہ داخل کر دیا کہ دعوت اللہ کرنے والا ہو۔ اس سے زیادہ کھول کر اور کیا بات کی جا سکتی تھی؟ گویا یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ تم اسلام کا دعویٰ کرو، بے شک کوئی تمہیں نہیں روکتا، لیکن اگر ایسے اسلام کا دعویٰ کرو گے جو خدا کی نظروں میں حسین اسلام ہے، بلکہ سب حسنوں سے بڑھ کر حسن رکھنے والا اسلام ہے، تو پھر شرط یہ ہے کہ دعوت اللہ لازمی ہے، پہلی شرط ہے اس کی، پھر عمل صالح، پھر اجازت ہے کہ آپ کہو کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ نہ صرف اجازت ہے بلکہ فرض ہے کہ پھر یہ کہو کہ میں مسلمان ہوں۔ تو اس کا علاج ہمیں بتا دیا۔ اگر ہر احمدی اپنے آپ کو اول طور پر مبلغ بنا لے اور نفس کی قربانی میں سب سے زیادہ اہمیت دعوت اللہ کو دے، تو آپ کے مبلغوں کی تعداد ساری دنیا کے عیسائی مبلغوں کی تعداد سے بڑھ جاتی ہے۔ بعض جگہ ایک ایک ملک میں آپ کے مبلغوں کی تعداد ساری دنیا کے عیسائی مبلغین کی تعداد سے بڑھ جاتی ہے۔ اور یہ خیال کر لینا کہ مبلغ ہونے کے لیے باقاعدہ جامعہ سے پاس ہونا ضروری ہے، بڑے بیوقوفوں والا خیال ہے، نادانی ہے، اور اپنی حیثیت کو نہ پہچاننے کے نتیجے میں انسان یہ بات سوچتا ہے۔ امر واقعہ یہ ہے کہ ہر مسلمان جو میدان جہاد میں داخل ہونا چاہے، اس کا سب سے بڑا ہتھیار دعائیں ہیں۔ جب اللہ کی طرف بلاتا ہے تو مدد بھی تو اللہ ہی سے مانگتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین روز 5 وقت ہر رکعت میں پڑھتا ہے کہ ہاں اے خدا میں تیری عبادت کروں گا، وعدہ کر چکا ہوں، نیت یہی ہے، لیکن اب مدد بھی پھر میں نے تجھ سے مانگنی ہے، تو مددگار ہوگا تو حق ادا ہوں گے۔ تو دعوت اللہ کا سب سے بڑا ہتھیار تو اللہ کی مدد ہے اور دعا ہے۔ دعا کے ذریعے جب ایک مسلمان میدان جہاد میں داخل ہوتا ہے تو ساری دنیا کی طاقتیں اس کے مقابل پر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ اس لیے تمام دنیا کے احمدیوں کو میں اس اعلان کے ذریعے متنبہ کرتا ہوں کہ اگر وہ پہلے مبلغ نہیں تھے تو آج کے بعد ان کو لازماً مبلغ بننا پڑے گا۔ اتنے وسیع تقاضے ہیں اسلام کے کہ آپ اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، کتنا بڑا بوجھ ہے جو جماعت احمدیہ کے کندھوں پہ ڈالا گیا ہے۔ عیسائی دنیا کو مسلمان بنانا کوئی معمولی کام نہیں، لیکن عیسائی دنیا کے اندر جو مزید بگاڑ پیدا ہو چکے ہیں وہ تو اتنے خطرناک اور خوفناک ہیں کہ ان کی اصلاح کرنا ہی ایک بہت ہی بڑا عظیم منصوبہ چاہتا ہے، اور بے انتہا ذہنی اور عملی قوتیں اس کے اوپر ان پر صرف کرنی پڑیں گی۔ امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائیت کے نتیجے میں اتنا گند پھیل چکا ہے دنیا میں، اس قسم کی روحانی بیماریاں جڑیں پکڑ چکی ہیں کہ بعض بیماریاں کینسر کی شکل اختیار کر چکی ہیں۔ دعاؤں کے نتیجے میں اللہ چاہے تو اصلاح فرما دے، لیکن عملاً اگر جہاں تک غور کرتا ہے انسان کے بس میں ان کی اصلاح نظر نہیں آتی۔ اور جتنا دنیا میں دہریت نے فروغ حاصل کیا ہے، اس کی اصل ذمہ داری عیسائیت پر عائد ہوتی ہے۔ قرآن کریم جو فرماتا ہے کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا، تو اس کی یہی وجہ ہے۔ بعض نادان سمجھتے نہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کیا تکلیف ہے، چلو ایک شریک بنا لیا، اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اپنا ہی نقصان کیا نا۔ خدا کیوں اتنا پیچھے پڑ گیا ہے عیسائیت کے؟ کیوں کہتا ہے بار بار کہ 3 خدا بنا لیے اور ظلم ہو گیا اور اندھیر نگری ہو گئی؟ وجہ یہ ہے کہ اگر آپ تجزیہ کریں آج کی تاریخ کا اور انسانی انحطاط کا، تو اکثر بیماریوں کی ذمہ داری عیسائیت پر جا کر پڑے گی، عائد ہوگی، اور وہ سرچشمہ بنتی ہے آج کی ساری بیماریوں کا۔
یہ بنیادی حقیقت ہے کہ اگر نظریہ نامعقول ہو جائے تو اس کے نتیجے میں بالآخر جس طرف وہ نظریہ بلانے والا ہے اس پر بھی یقین اٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ عیسائیت نے دہریت کو جنم دیا ہے، عیسائیت نے اشتراکیت کو جنم دیا ہے، عیسائیت نے بے حیائی کی ہر تحریک کو جنم دیا، اور بنیاد یہ ہے کہ عیسائیت کا عقیدہ انسانی عقل سے ٹکرا رہا تھا، قابل قبول نہیں تھا، اور خدا کی طرف بلانے والے جب ایک نامعقول بات کی طرف بلانے لگے تو خدا کی ہستی کا اعتبار اٹھ جاتا ہے۔ چنانچہ اس وقت جو تازہ اعداد و شمار مہیا کیے گئے ہیں عیسائی دنیا کے، وہ ابھی ٹائم میں وہ شائع ہوئے تھے ان کے رسالے میں، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جو وسیع جائزہ لیا ہے تو معلوم یہ ہوا کہ عیسائی کہلانے والوں میں سے صرف 22% ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم خدا کی ہستی کے قائل ہیں، باقی عیسائی کہلانے والوں میں خدا کی ہستی کے قائل ہی نہیں ہیں، اور جو عیسائیت کے قائل ہیں ان کی اپنی بیماریاں بھی بے شمار ہیں۔ تو نامعقول نظریے کے نتیجے میں دنیا دکھوں میں مبتلا ہو جاتی ہے اور عظیم الشان فتنے پھوٹتے ہیں جس سے انسان کے لیے بڑے وسیع تباہی کے سامان پیدا ہوتے ہیں۔ یہ وقت تو نہیں ہے اس تجزیے کا، لیکن میں اشارتاً آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ غور کریں، تدبر سے کام لیں، تو آج کے زمانے کی اکثر بیماریاں اور اکثر مصیبتیں آپ کو عیسائیت سے پھوٹتی ہی نظر آئیں گی۔ اس لیے عیسائیت کے خلاف سب سے زیادہ جہاد کی ضرورت ہے، اور اس جہاد میں ہر احمدی کو لازماً شامل ہونا پڑے گا، اور مجھے یقین ہے کہ اگر ہر احمدی اس جہاد میں شامل ہو جائے تو ہماری تعداد ان کے مبلغین سے کئی گنا بڑھ سکتی ہے۔ علم تبلیغ کے نتیجے میں خود بخود آتا ہے، پہلے علم حاصل کر کے تبلیغ کرنا بھی اچھی بات ہے، لیکن جس شخص کو یہ توفیق نہ ہو، اور اکثر کو نہیں ہوتی، ان کو انتظار کیے بغیر میدان میں کودنا پڑے گا۔ دعا ہے اصل چیز، کیونکہ میرا وسیع لمبا تجربہ ہے، تبلیغ کے کام سے منسلک رہا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کوئی بھی بڑے سے بڑا عالم ثمر آور نہیں ہوتا جب تک بنیادی طور پر متقی اور دعاگو نہ ہو، اور بڑے بڑے جاہل میں نے دیکھے ہیں جن کو دین کے لحاظ سے کوئی وسیع علم نہیں تھا، لیکن ان کی بات میں نیکی اور تقویٰ تھا، ان کی میں دعاؤں کی عادت تھی، بڑے کامیاب مبلغ ثابت ہوئے۔ اس لیے جو اصل ہتھیار ہے وہ تو ہر ایک احمدی کو مہیا ہے، پھر باقی چیزوں کا انتظار کیوں کرتا ہے؟ ہاں، جب تبلیغ کے میدان میں وہ کودیں گے تو رفتہ رفتہ اللہ تعالیٰ خود تربیت فرمائے گا، ان کے ذہنوں کو جلا بخشے گا، ان کے علم کو برکت دے گا، اور جب ایک عام انسان شروع کرتا ہے تو قانون قدرت خود بخود اس کا انتظام کرتا ہے کہ پہلے سے بہتر ہوتا چلا جائے۔ بچہ چلتا ہے تو پھر دوڑنے بھی لگتا ہے، دوڑتا ہے تو پھر بڑے بڑے عظیم الشان کارنامے سر انجام دینے لگ جاتا ہے۔ ہر ورزش کے نتیجے میں سوائے اس کے کہ انسانی طاقت سے بڑھ کر کی جائے، پہلے سے بڑھ کر طاقت پیدا ہوتی۔ تو جب آپ تبلیغ کے میدان میں جائیں گے تو آپ کو خدا تعالیٰ خود سکھائے گا مضمون، اور عیسائیت تو اتنی بودھی ہے، اتنی بے معنی، اتنی بے حقیقت ہے، اتنا لچر نظریہ ہے اس کا، کہ کسی احمدی کے لیے عیسائیت کے مقابل پر کسی تیاری کی کیا ضرورت ہے؟ جس کے عقیدے میں عیسائی خدا کے بیٹے کی موت داخل ہو گئی ہو، جس کو گھٹی میں یہ پلایا گیا ہو، یہ کھلایا گیا ہو، یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، جس کو ماں نے دودھ میں یہ بات پلائی ہے کہ کوئی فانی انسان دنیا میں کبھی ابدی زندگی نہیں پا سکتا، صرف ایک خدا ہے جو ابدی زندگی پانے والا ہے، تمام انبیاء فوت ہو چکے ہیں، اس کو عیسائیت کے سامنے جانے سے کیا ہو سکتی ہے، اس کو کیا تردد پیدا ہو سکتا ہے؟ امر واقعہ یہ ہے کہ عیسائی بھاگتے ہیں، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے اور اپنے
اپنی صداقت کے ثبوت میں یہ بات غیروں کے سامنے پیش فرمائی ہے کہ دیکھو خدا تعالیٰ نے مجھے کسر صلیب کے لیے بھیجا تھا، اور اس کا ثبوت یہ دیکھ لو کہ ایک عام احمدی جو میری طرف منسوب ہوتا ہے، جب وہ عیسائی پادریوں کے سامنے جاتا ہے تو ان کو جب پتہ لگتا ہے کہ یہ احمدی ہے تو وہ خود بخود بھاگ جاتے ہیں، مزید کسی بات کی ضرورت ہی نہیں رہتی۔ ہم نے بچپن میں تجربہ کر کے خود دیکھا ہے کہ باوجود اس کے کہ ہم معمولی بچے تھے اور علم کے لحاظ سے بھی عملاً کورے تھے، پھر بھی بعض عیسائی پادری ہمارے مقابل پر آنے سے کترا گئے اور معذرت کی۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ڈلہوزی میں ایک چرچ میں ہم چلے گئے، اس وقت اسکولوں میں پڑھتے تھے، اور وہاں ایک دیسی پادری صاحب تھے، ان سے گفتگو شنید شروع کر دی۔ کچھ دیر کے بعد ان کا پادری جو کسی یورپین تھا، مجھے پتہ نہیں کس قوم سے تعلق رکھتا تھا لیکن یورپین تھا، اس نے جب آواز سنی ہماری باتوں کی تو وہ آیا اور سننے لگا کچھ دیر، اور اس کو باتوں سے اندازہ ہو گیا کہ ہم احمدی ہیں۔ تو آگے بڑھ کے اس نے پوچھا کہ بچوں تم کون ہو، تم احمدیہ جماعت سے تعلق رکھتے ہو؟ ہم نے کہا ہم احمدی۔ انہوں نے کہا اچھا پھر تم سے ہمیں بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، چھٹی۔ صرف یہ کہہ کے ہمیں رخصت کر دیا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جو دعویٰ فرمایا تھا اس کو تو احمدی بچوں نے بھی سچا ہوتا دیکھا ہے اپنی آنکھوں کے سامنے۔ اس لیے بالغ نظر احمدی جو دنیا کی تعلیم سے بھی مزین ہیں، ساری دنیا میں پھیلے پڑے ہیں، ان کے لیے کون سا خطرہ ہے عیسائیت کے سامنے جانے میں؟ وہ پہلے سے ہی ہتھیار بند ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام نے ایک ایسی عام روشنی پیدا کر دی ہے احمدی ذہن میں، ایسی جلا پیدا فرما دی ہے کہ جس نے عیسائیت کا مطالعہ نہ بھی کیا ہو وہ بھی عیسائی پادریوں سے ٹکر لینے کا حل ہے۔ اس لیے کسی انتظار کی ضرورت نہیں ہے، صرف ایک ذہنی تبدیلی کی ضرورت ہے۔ آج کے بعد احمدی اگر یہ سوچ لے جس ملک میں جہاں بھی ہے کہ میں دنیا کماؤں گا لازماً، کیونکہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، اور دین کی خاطر کچھ پیش کرنے کے لیے بھی مجھے دنیا کمانی چاہیے، لیکن میرے مال کمانے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دینا ہوگا، اور میری زندگی کے ہر لمحے کا جواز زندہ رہنے کا اس بات میں ہوگا کہ میں خدا کی خاطر جیتا ہوں اور خدا کی طرف بلانے کے لیے جیتا ہوں۔ اس عہد کے ساتھ جب وہ کام شروع کرے گا تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ دنیا میں کس کثرت کے ساتھ، تیزی کے ساتھ وہ انقلاب پیدا ہونا شروع ہو جائے گا جس کی ہم تمنائیں لیے بیٹھے ہیں۔ امر واقعہ یہ ہے کہ یہ انقلاب آپ کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ کے خلوص کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ کی نیتوں کی راہ دیکھ رہا ہے، آپ کے قلب کے عزم صمیم کی راہ دیکھ رہا ہے۔ ان چیزوں کے بغیر جب اس انقلاب کے پیچھے آپ جاتے ہیں تو یہ انقلاب آپ سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آپ سے دور بھاگ رہا ہوتا ہے۔ آج اگر دنیا کا ہر احمدی یہ عزم کر لے کہ میں نے اپنے نفس کی قربانی داعی اللہ کے رنگ میں خدا کے حضور پیش کرنی ہے اور خدا کی طرف بلانا ہے، تو وہ انقلاب جو ہم سے دور بھاگتا ہوا نظر آ رہا ہے، آپ دیکھیں گے کہ وہ ٹھہر گیا ہے ایک مقام پر، پھر وہ پلٹا ہے، پھر وہ آپ کے سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ آپ کی طرف جھپٹتا ہوا نظر آئے گا۔ کوئی نہیں کہہ سکے گا کہ ہم انقلاب کی طرف بڑھ رہے ہیں، کہ انقلاب ہماری طرف بڑھ رہا ہے۔ اس وقت کیفیت یہ ہو جائے گی کہ جیسے ماں دیر کے بعد بچھڑے ہوئے بچے کو دیکھتی ہے اور بچہ دیر کے بعد بچھڑی ہوئی ماں کو دیکھتا ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا کہ کون کس کی طرف زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ جھپٹا تھا۔ ایک بے اختیار چیخ دل سے نکلتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی طرف لپکتے ہیں۔ اگر احمدی اپنے دل میں یہ عزم صمیم کر لے کہ میں خدا کی خاطر زندہ ہوں اور خدا کی خاطر زندہ رہوں گا اور خدا کی طرف بلاؤں گا، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ وہ عظیم الشان انقلاب جو ہم نے دنیا میں برپا کرنا ہے وہ ہم سے زیادہ تیز رفتاری کے ساتھ، محبت اور عشق کے ساتھ ہماری طرف جھپٹے گا اور ہم سے دور جاتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ یہ عزم کریں اور دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، کیونکہ زمانہ بڑی تیزی کے ساتھ ہلاکتوں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ اس کے قدم روکنے ہیں تو ہم نے روکنے ہیں، اسے دوبارہ نجات عطا کرنی ہے تو ہم نے عطا کرنی ہے، اسے خدا کے قدموں میں حاضر کرنا ہے تو ہم نے حاضر کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. اس اعلان کے تتمے کے طور پر یہ بات بھی میں احباب کے سامنے کھول کر رکھنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ دعاؤں کے خط لکھتے ہیں وہ اگر اس بات کا ذکر بھی ان خطوں میں کر دیا کریں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے داعی الی اللہ بن چکے ہیں اور انہوں نے یہ کام شروع کر دیا ہے، تو اس خط کے ساتھ میرے لیے یہ بہترین نذرانہ ہوگا. اور امر واقعہ یہ ہے کہ نذرانے کا فلسفہ یہ ہے کہ دل میں بے اختیار محبت کے ساتھ، کسی کے ساتھ تعلق کے ساتھ دعا پیدا ہو، اور جتنا تعلق بڑھے اتنی دعا دل میں سے زیادہ اٹھتی ہے. تو جہاں تک میرے دل کا تعلق ہے، میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اس سے زیادہ پیارا، اس سے زیادہ عزیز نذرانہ مجھے کوئی نہیں ہوگا کہ کوئی احمدی مجھے دعا کے ساتھ یہ لکھے، خواہ وہ احمدی مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، کہ میں ان لوگوں میں داخل ہو گیا ہوں خدا کے فضل کے ساتھ جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، جن کا عمل صالح ہے، اور جو اعلان کرتے ہیں خدا کے اس فرمان کے مطابق کہ ہم مسلمان ہیں. جب یہ بات ساتھ لکھی ہوئی ملے گی اور اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ کے فضل کے ساتھ بعد میں بیعتیں بھی آنی شروع ہوں گی، تو پھر آپ دیکھیں کہ کس طرح میرے دل سے دعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گی. اور میرے دل سے نہیں، ہر احمدی کے دل سے وہ دعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکلیں گی ان لوگوں کے لیے. تو اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے نذرانے دینے والا بنا دے اور مجھے ایسے نذرانے قبول کر کے ان کا حق ادا کرنے والا بنا دے. عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ